الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں اگر کوئی انسان اندھا ہے تو اس کو ایک رہبر کی ضرورت پڑے گی، ایک اس بندے کی ضرورت پڑے گی جس کی آنکھیں سلامت ہیں، جو بینا ہیں، جس کو ہر چیز دکھتی ہے۔ تو اگر اس نابینا کو، اندھے کو کہیں جانا ہو، مسجد جانا ہو، تو گھر سے مسجد تک جانے کے لیے ایک ہاتھ پکڑنے والے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر اس کو کسی شادی میں جانا ہو تو اس کو شادی میں جانے کے لیے بھی ہاتھ پکڑنے والے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہاں تک کہ اگر اس کو باتھ روم بھی جانا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑنے والے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہاتھ پکڑنے والے کی ضرورت نہیں ہے، اندھا یہ کہے، تو کیا ہوگا کہ وہ ٹکرائے گا، وہ گرے گا، کبھی اس کی ٹانگیں ٹوٹیں گی، کبھی اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے، کبھی اس کا سر پھٹے گا، وہ ٹکرائے گا۔ ضابطے کی بات ہے کہ اگر کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں تو اس کو ویل چیئر کی ضرورت آئے گی، اور اسی ضابطے کے لیے کہ اندھے کو، آنکھ والے جس کی آنکھیں نہیں ہیں تو اس کو آنکھوں والے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اسی طرح دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں اور جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے وہ تمام کے تمام اندھے ہیں، آنکھوں والے نہیں ہیں۔ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں ان کو ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک مرشد کی ضرورت ہے، ایک لیڈر کی ضرورت ہے۔ وہ ہے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی دنیا کے جتنے انسان موجود ہیں اور قیامت تک کے جتنے انسان ہیں ان کی مثال اندھا ہے کہ وہ اندھے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ، ان کو ایک رہبر کی ضرورت ہے۔ کامیابی کے راستے جانا چاہتا ہے تو اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری قبول کرنی پڑے گی، اس کو اپنا مرشد ماننا پڑے گا۔ اس کی رہبری کیے بغیر انسان کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے رہبر کی ضرورت نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کروں گا، اس کو میں اپنا مرشد نہیں مانوں گا، تو وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا، وہ ناکام ہو کے دنیا سے جائے گا، وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اسی بات کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سمجھ گئے تھے، جبھی صحابہ کرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری قبول کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ کتنی تکلیفیں برداشت کی، زخم کے اوپر زخم دیے گئے، مکہ کے کافروں نے کتنی تکلیفیں دی، کتنا ستایا، کتنا پریشان کیا، اس کے باوجود انہوں نے، صحابہ کرام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری قبول کی، ان کی پیروی کی، ان کو اپنا رہبر مانا تھا۔ جبھی تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس امت میں ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری اتباع کی ضرورت پیش ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ وہ اپنی حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں کلیم اللہ ہوں، لیکن نہیں، حضور کی امت میں ہو کر پھر بھی آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت، اپنی رہبری نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ اپنی شریعت نہیں لائیں گے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آقا کی رہبری کریں گے، حضور کی امت میں رہ کر حضور کی سنتوں پہ عمل کریں گے، وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم اپنے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کو قبول نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ تو کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔